بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیکی کی حقیقت کیا ہے؟ ایک یہ جہاں، ایک وہ جہاں، ان دونوں کے درمیان ایک فاصلہ، ایک سانس کا، جو چل رہی تو یہ جہاں، جو رک گئی تو وہ جہاں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے اور چند دن دنیا کے اندر گزارنے کے بعد ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ جس طرح دنیا کے اندر ہمارا مشاہدہ ہے کہ ہر ملک کی اپنی ایک کرنسی ہے اور اس کرنسی کو استعمال کر کے بندہ اس ملک کے اندر جو اتنی ضروریات ہیں ان کو پورا کر سکتا ہے۔ اسی طرح آخرت کے اندر کون سی کرنسی چلے گی؟ تو آخرت کے لیے ہمیں جو کرنسی چاہیے وہ ہے نیکی۔ لیکن فی زمانہ آج انسان نیکی سے بہت دور ہے اور نیکی کی قدر و قیمت کا بھی پتہ نہیں ہے۔ نیکی کتنی قیمتی ہے یہ بھی پتہ نہیں ہے۔ ایز اے مسلمان جب کسی سے پوچھا جائے بتائیں نیکی قیمتی ہے یا پیسہ، تو بندہ کہتا ہے نیکی قیمتی ہے، لیکن عمل دیکھا جائے تو بندہ نیکی کے کام کم کرتا ہے اور پیسے والے کام زیادہ کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے ہمیں نیکی کی حقیقت کا بھی پتہ نہیں ہے۔ ہمارا مشاہدہ دنیا کے معاملات کا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہمیں اگر یہ چیز حاصل ہو جائے گی تو پھر ہم اس کے ساتھ دنیا کا نظام چلائیں گے۔ تو میرے بھائی، جس طرح ہمیں دنیا کے اندر دنیا کا نظام چلانے کے لیے، دنیا کے معاملات چلانے کے لیے اس دنیا کی کرنسی کی ضرورت ہے، اسی طرح آخرت کے نظام کے لیے بھی ہمیں نیکی کی ضرورت ہے۔ جس طرح اس دنیا کے اندر کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، کوئی بادشاہ ہے، کوئی فقیر ہے، سب کو دنیا کی ضرورتوں کے لیے دنیا کا مال چاہیے، اسی طرح قبر اور حشر میں بھی نیکی چاہیے۔ اس نیکی کو ہم یہاں رہ کر کما سکتے ہیں، اس نیکی کو یہاں رہ کر حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ سرکار نے فرمایا دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ تو ہم جہاں دیکھتے ہیں، ہمارا مشاہدہ ہے کہ دنیا کے اندر ہم جس چیز کی کاشت کرتے ہیں پھر بعد میں اسی کو اٹھاتے بھی ہیں۔ اسی طرح اس دنیا میں رہ کر ہم اگر آج نیکی کریں گے تو آخرت میں قبر و حشر میں نیکی ہمیں ملے گی، اس کا ہمیں فائدہ بھی ہوگا۔ بندہ آج نیکی پہ اتنا یقین کیوں نہیں کرتا، نیکی کی طرف اتنی رغبت کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ اسے اب نیکی کی قیمت کا بھی پتہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ اگر کسی جگہ جا رہے ہیں، سڑک پہ جا رہے ہیں، تھوڑا سڑک آپ کے قریب سے کوئی ٹرالی گزر جائے، کوئی گاڑی گزر جائے جس میں کوئی مال لدا ہوا سو ہو، یا مثال کے طور پر گندم ہو، اور وہ اس کا تھیلا کہیں سے پھٹ جائے، کوئی بوری پھٹ جائے اور گندم گرنی شروع ہو جائے، تو جہاں جہاں سے وہ ٹرالی گزرتی جائے گی پیچھے سے لوگ شور مچائیں گے، بھائی تیری گندم ضائع ہو رہی ہے، بھائی تیری گندم ضائع ہو رہی ہے، تیری گندم بوری پھٹ گئی تیری۔ شور مچا مچا کر اس بندے کو بلائیں گے، ہاتھ کا اشارہ دے دے کر کھڑا کریں گے کہ ٹھہر جا یار، تیرا نقصان ہو رہا ہے، تیرا مال ضائع ہو رہا ہے، تیرا نقصان ہو رہا ہے۔ یعنی ہر بندے کو پتہ ہے، ہر بندے نے دنیا کے مال کی حقیقت کو سمجھا ہوا، اس لیے دنیا کے مال کا نقصان اسے نظر آتا ہے۔ لیکن اسی طرح اگر ہم دوسری طرف دیکھیں تو ہماری اپنی اولاد، ہمارے اپنے پیارے، وہ نیکیوں سے محروم ہیں اور دن رات نیکیاں ضائع کر رہے ہیں، لیکن ہم نے کبھی انہیں روک کر، انہیں بٹھا کر، انہیں سمجھانے کی کوشش نہیں کی، کبھی بتانے کی کوشش نہیں کی۔ جس طرح اس سڑک پہ گزرنے والے کے لیے ہمارے اندر تڑپ پیدا ہوتی ہے کہ یار اس کا نقصان نہ ہو جائے، اس کا دنیاوی مال ضائع نہ ہو جائے، کبھی ہمارے اندر اپنی اولاد کو نافرمان دیکھ کر، نیکی سے دور دیکھ کر، نماز سے دور دیکھ کر، فکر آخرت کو جو بھلائے بیٹھے اس کو اس سے غافل ہوتے دیکھ کر ہم نے کبھی اتنا شور نہیں مچایا۔ اس لیے کہ ہمیں اس آخرت والی دولت کا، اس آخرت والی جو کرنسی، اس کا احساس ہی نہیں ہے کہ ہم کتنا ضائع کر رہے ہیں۔ جن لوگوں کو اس کا احساس ہوا، ان کی زندگیوں کو پڑھیں تو ہمیں یہ بات سمجھ شاید آ جائے کہ ایک شخص 40 سال، اس نے ایک روایت ملتی ہے کہ 40 سال بزرگ تھے، انہوں نے ستو پی پر گزارا کیا، ستو پیتے تھے اور پھر اپنا ذکر اذکار کے اندر، عبادات کے اندر شروع ہو جاتے تھے۔ کسی نے پوچھا بابا جی آپ اتنی دیر سے 40 سال سے میں دیکھ رہا ہوں آپ ستو پی رہے ہیں، تو آپ کو کھانا شانا کھایا کریں، اللہ نے اتنی نعمتیں پیدا کی ہیں۔ تو اس نے کہا بیٹا میں کھانا کھاتا تھا، لیکن ایک دن میرے دل میں بات آئی، کھانا لانا، پکانا، پھر اس کو کھانا، اس کے کھاتے کھاتے میری اتنی تسبیحات، اتنا ذکر اذکار ضائع ہو جاتا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ سرکار نے فرمایا کہ ابن آدم کے لیے اتنے نوالے ہی کافی ہیں جس کے ساتھ اس کی زندگی کا نظام چل سکے۔ تو میں نے
پھر صرف ستو پی کر دیکھا کہ ستو کے ساتھ بھی گزارا ہو جاتا ہے، زندگی کا نظام چل جاتا ہے۔ تو میں نے اس لیے اس ٹائم کو برباد ہونے سے بچانے کے لیے اپنی آخرت کو تیاری کا، اس کو زیادہ سے زیادہ اس میں نیکی اکٹھی کرنے کے لیے میں نے پھر ستو پر گزارا کرنا شروع کر دیا، اور جو میری اتنی تسبیحات، اتنا ذکر اذکار ضائع ہوتا تھا، میں نے اس کو اب وہ سارا وقت ذکر میں گزارتا ہوں۔ یعنی ان بندوں کو نیکی کی حقیقت کا پتہ چل گیا۔ اسی طرح حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ انہیں کوئی شخص ملنے کے لیے گیا، بڑا سفر کر کے اور بڑی تگ و دود کر کے، اور بڑی اس نے آپ سے ملنے کی خواہش کی۔ آپ اللہ کے ذکر میں، اللہ کی عبادت میں لگے، جب فارغ ہو کر دیکھا تو اس سے آپ نے صرف یہی بات ارشاد فرمائی کہ بھائی باتیں ہم جا کے جنت میں کریں گے، یہاں سفر بہت لمبا ہے اور ہمارے پاس وقت بہت تھوڑا ہے، ہم نے اس سفر کی تیاری کرنی ہے۔ تو وہ لوگ جن کا ہر لمحہ اللہ کی عبادت میں، اللہ کے ذکر میں گزرتا ہے، وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ ہم دنیا میں کسی کے ساتھ بات کر کے بھی اپنا ٹائم ضائع کریں۔ اور ہم ایک ہیں کہ ہمارے پاس آج سوائے باتوں کے کچھ بھی نہیں ہے، ہمیں آخرت کا فکر نہیں ہے، ہم کیسے دنیا میں کھو گئے، اور دنیا کی طرف ایسا ہمارا دھیان ہے کہ ہمارا پڑھنا لکھنا، ہمارا کاروبار، ہمارے معاملات سارے دنیا کے لیے ہو گئے۔ تو نیکی بہت قیمتی ہے آخرت کے اندر۔ جب نیکی کی قیمت کیا ہے، اس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک ہمارے سامنے سے گزرتی ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ روز معاشر ایک بندے کا نامہ اعمال تولا جائے گا، نیکیاں اور بدیاں برابر ہو جائیں گی۔ اللہ رب العزت فرمائے گا جاؤ کہیں سے ایک نیکی لے آؤ، میں تمہیں اپنے فضل سے جنت میں بھیج دوں گا۔ بندہ بڑا خوش ہوگا کہ دنیا میں سنتا تھا کہ پانی پلانے پر 10 نیکیاں مل جاتی ہیں، راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز ہٹا دو تو 10 نیکیاں مل جائیں گی، فلاں کام کرو تو اتنی نیکیاں، اذان سنو اس کا جواب دو تو ہر کلمے پہ 2 لاکھ نیکی کا ثواب، اتنی نیکیاں تھیں۔ تو کوئی بات نہیں، ایک نیکی کون سی بات ہے؟ وہ سب سے پہلے اپنی ماں کے پاس جائے گا، اماں مجھے ایک نیکی دے دے، تیرے بیٹے پہ اللہ نے کرم کر دیا، صاحب برابر ہو گیا، بس ایک نیکی مل جائے تو میرا بیڑا پار ہو جائے۔ ماں کہے گی بیٹا وہ یہ دنیا نہیں ہے، یہ آخرت ہے، یہاں پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا۔ تو ماں نیکی نہیں دے گی، وہ بڑا احساس دلائے گا، اماں تو مجھے دنیا میں میرے لیے اتنا کچھ کرتی تھی، تڑپتی تھی، سائے سے رات جاتی تھی، خود بھوکی رہتی تھی، مجھے کھانا کھلاتی تھی، آج ایک نیکی نہیں دے رہی۔ تو ماں کہے گی بیٹا یہ آخرت ہے، یہاں پتہ نہیں میرے ساتھ کیا بنے گا۔ پھر وہ باپ کے پاس جائے گا۔ اس طرح سرکار نے فرمایا ہر رشتے کے پاس جائے گا، ہر دوست کے پاس جائے گا، اپنے سارے رشتوں کے پاس جائے گا، لیکن اسے اس دن ایک نیکی نہیں ملے گی۔ تو اس دن احساس ہوگا کہ نیکی کتنی بڑی چیز ہے۔ آج نیکی کی حقیقت کا پتہ نہیں ہے ہمیں، اس لیے ہم نیکی کو ضائع ہوتے دیکھ کے ہمیں دکھ نہیں ہوتا۔ ہماری جیب سے 100 کا نوٹ گر جائے تو ہم سارا دن پریشان رہتے ہیں کہ 100 روپیہ ضائع ہو گیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ساری دنیا کا مال خرچ کر دیا جائے تو اس دن ایک نیکی نہیں ملے گی۔ تو اس لیے آج ہمارے پاس وقت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق دے اور ہمیں قدر کی توفیق دے، اور اللہ کرے ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں اکٹھی کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ میں مجھے اور آپ سب کو نیکی کی حقیقت سے روشناس کرایا، آمین۔